اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر اس وقت پہنچ چکی ہے۔ تو کیوں نہ پاکستان کی تاریخ کا 1947 سے لے کر آج 2023 تک کا ریٹ اپڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، کیونکہ میں نے کافی کوشش کی فیس بک، یوٹیوب، دیگر سوشل نیٹ ورکس پہ کہ مجھے اس چیز کا پتہ لگے کہ کسی نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے یا نہیں۔ تو کافی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجہ پر نکلا کہ اس طرف پاکستانی قوم کا رجحان بالکل نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس چیز سے متعلق کسی قسم کی ویڈیو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ملی، کیونکہ کسی نے کوشش نہیں کی۔ تو آج ڈالر کا آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ میری ویڈیو کا رزلٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بہتر نہ ہو، لیکن اس وقت میں آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتا۔ یہاں پہ صرف لائٹ کا ایشو ہے یا معاملات بنیں گے، رزلٹ آپ کو تھوڑا سا متاثر کر سکتا ہے اس ویڈیو کا، لیکن اس ویڈیو کو آپ نے اس ڈالر کے ریٹ کے متعلق جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ آپ نے بغور سننے بھی ہے اور اسے شیئر بھی کرنا۔ تو پاکستانی روپیہ اور ڈالر کے ریٹ کی تاریخ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 14 اگست 1947 کو ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا اور پاکستان کے حکمرانوں نے اقتدار سنبھالا تھا۔ 1947 سے لے کر 1955 تک ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ تھا جو وہ 3 روپے 31 پیسے پاکستانی روپوں میں تھا، یعنی کہ ایک ڈالر آپ کو 3 روپے 31 پیسے میں سن 1955 تک ملتا تھا۔ اس سے اوپر ریٹ نہیں گیا 1947 سے 1955 تک۔ 1955 کے آخری دنوں میں ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ 3 روپے 91 پیسے پر پہنچ گیا تھا۔ 1956 میں ڈالر نے اڑان بھری اور ایک دم سے ڈالر 4 روپے 76 پیسے کا ہو گیا۔ آگے دیکھتے جائیں، 1956 سے لے کر 1971 تک ڈالر 4 روپے 76 پیسے پہ برقرار رہا، اس میں کسی ایک پیسے کا بھی اوپر نیچے ریٹ نہیں ہوا۔ 1956 سے 1971 تک کا ریٹ جو ہے وہ 4 روپے 76 پیسے رہا، اور اس وقت کے پاکستانی عوام کے اوپر جو حکمران تھے وہ عوام کی امنگوں کے ترجمان تھے۔ پھر ادھر تم ادھر ہم کا قصہ شروع ہو گیا، مطلب پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ 1972 میں ڈالر کی جو قیمت ہے 11 روپے 1 پیسے ہو گئی۔ 1972 میں 11 روپے 1 پیسے۔ 1973 میں ڈالر کی قیمت پھر گر گئی 9 روپے 99 پیسے، مطلب کہ 10 روپے کے لگ بھگ آ چکا تھا، اور سن 1981 تک یہی ریٹ برقرار رہے۔ 1981 تک ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ تقریباً 10 روپے فی ڈالر تھا۔ 1982 میں کلاشنکوف اور ہیروئن کے خلاف جہاد شروع ہو گیا۔ 1982 میں ڈالر 11 روپے 85 پیسے،
1983 में 13 रुपये 12 पैसे, 1984 में 14 रुपये 5 पैसे, 1985 में 15 रुपये 93 पैसे और 1986 में 16 रुपये 65 पैसे का डॉलर हो गया। 1987 में 17 रुपये 4 पैसे, बाद में 1988 में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया 18 रुपये पाकिस्तानी में। 1988 की बात कर रहा हूं कि 1988 में पाकिस्तान में डॉलर का रेट जो था वो 18 रुपये था। 1988 में ही पाकिस्तान में सियासी शऊर बढ़ने लगा और रोटी कपड़ा का मकान का नारा लगाने वाले जो सियासतदान हैं वो बरसरे इक़्तिदार आ गए। इसके बाद जो डॉलर की सूरत हाल बनी, इन्होंने 1999 में 1989 में इक़्तिदार संभाला और डॉलर का रेट 18 रुपये से सीधा 20 रुपये 54 पैसे पर ले गए। 1990 में डॉलर 21 रुपये 71 पैसे का हुआ और फिर 1991 में 23 रुपये 80 पैसे यानी कि 24 रुपये के लगभग 1991 में डॉलर पहुंच चुका था। 1992 तक रोटी कपड़ा और मकान वाले डॉलर को 25 रुपये 80 पैसे तक ले गए, यानी कि 1992 में भी डॉलर आपको 25 रुपये 80 पैसे में दस्तयाब था। फिर पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ने लगा और हम मोटरवे बनाने वालों के साथ हो गए। आज जो लोग कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान को मोटरवे दिया, तो जिन्होंने जनाब आपको मोटरवे दिया उनकी कारकर्दगी यहाँ पे आपको सुनना बहुत लाजिम है। मोटरवे तो बन गए, पाकिस्तान तरक्की भी करने लगा और डॉलर का जो रेट है ना 1993 में, यही लोग 24 रुपए से उठा के डॉलर को 28 रुपये 11 पैसे पर लेकर गए थे इक़्तिदार में आते ही, जिन्हें आप कहते हैं कि इन्होंने हमें मोटरवे दिया। 1994 में इन्हीं के इक़्तिदार में होते हुए डॉलर का रेट जो है वो 30 रुपये 57 पैसे हो गया। 1995 में फिर रेट बढ़ा, 31 रुपये 64 पैसे डॉलर का रेट पहुंच गया। 1996 में डॉलर 36 रुपये 8 पैसे और 1997 तक डॉलर का रेट 41 रुपये 11 पैसे तक हो गया था। फिर मुल्क में करप्शन बढ़ने लगी और मुल्क को मजबूत हाथों ने अपने हाथ में ले ली। मजबूत हाथों ने अपने हाथ में लेते ही इक़्तिदार में आते ही 1998 में डॉलर को 45 रुपये 50 पैसे पर पहुंचा दिया। सुनिए, ये बहुत अहम मालूमात हैं। देखें जी, 45 रुपये 50 पैसे पर डॉलर गया। अगले ही साल 1999 में 1999 में 51 रुपये 90 पैसे का एक डॉलर हो गया। सन 2000 में भी यही रेट बरकरार रहा और 2001 में डॉलर डायरेक्ट 63 रुपये 50 पैसे का हो गया। ठीक है जी। और 2002 में कुछ शर्म आई तो डॉलर थोड़ा सा नीचे आ गया। शर्म कैसे आई कि जिस वक्त ये डॉलर के रेट ऊपर बढ़ रहे थे उस टाइम आवाम को डॉलर का ज़्यादा पता नहीं था, मालूमात नहीं थी। तो जिस वक्त आवाम को इस चीज़ का पता लगा कि डॉलर हमारे पाकिस्तानी रुपए पे बहुत असरअंदाज हो रहे हैं, तो कुछ बाशऊर जो लोग थे उन्होंने इन बढ़ते रेट्स पे आवाज़ उठाई और काफ़ी मामलात बने, जिसकी वजह से इस रेट को इन्हें नीचे लाना पड़ा। और 2002 के अंदर जो है डॉलर 63 रुपये से नीचे आके 60 रुपये 50 पैसे पर आ गया। 2003 में कुछ और कारकर्दगी दिखाई और डॉलर मजीद 3 रुपये नीचे आया, 57 रुपये 75 पैसे डॉलर 2003 में आपको दस्तयाब था।
2004 میں جب دیکھا کہ عوامی حمایت بڑھ گئی ہے، یعنی کہ عوام اعتماد کرنے لگی ہے، کچھ بولتی نہیں، کچھ دیکھتی نہیں، اندھی بھی بنی ہوئی ہے، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے، تو ڈالر آہستہ سے اوپر کرتے ہوئے 57 روپے 80 پیسے کا کر دیا گیا۔ عوام کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے 2005 میں ڈالر کو چپکے سے 59 روپے 70 پیسے پر لے گئے، اور 2006 میں اصلی قیمت جہاں پہ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی انہیں جو قیمت ملی تھی 60 روپے 40 پیسے وہیں پر آ گیا، اور 2007 میں ڈالر 60 روپے 83 پیسے پر پہنچ چکا تھا۔ پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا گیا، مطلب کہ 2007 میں جو انتخابات ہونے تھے اس کے معاملات کیا بنے، کس طرح سے بی بی کو شہید کیا گیا اور کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کی گئی۔ حمایت کا ووٹ لے کر جناب زرداری صاحب صدر پاکستان منتخب ہوئے، اور 2008 میں جو ڈالر تھا 60 روپے 83 پیسے، اسے سیدھا 81 روپے 10 پیسے پر لے گئے 2008 میں، اور ایک سالہ کارکردگی میں انہوں نے ڈالر 84 روپے 10 پیسے اور 2010 میں 85 روپے 75 پیسے، جبکہ 2011 میں 88 روپے 66 پیسے۔ 2011 میں ان کے پاس ڈالر جو تھا اس ٹائم 88 روپے 66 پیسے میں تھا، اور 2012 میں ڈالر 96 روپے یعنی کہ 10 روپے ڈائریکٹ اضافہ ہوا، 96 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مطلب کہ کھپے پاکستان کا نعرہ جنہوں نے لگایا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب نے، انہوں نے ڈالر سینچری کے قریب ترین پہنچا دیا تھا۔ پھر پاکستان بچانے والے جدوجہد کرنے لگے، اور 2013 میں ڈالر انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی 96 روپے 50 پیسے سے سیدھا 107 روپے 20 پیسے پر لے کر انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا۔ 2014 میں ڈالر کا ریٹ نیچے لانا پڑا۔ کیوں لانا پڑا یہ میں اپنی 22 میں آپ کو ویڈیو میں پیغام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب عوام بولتی ہے تو انہیں نیچے ریٹ لانے پڑتے ہیں، تو مجبوراً انہیں ریٹ پہ ڈالر ایکسچینج معاملات جو بھی ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں انہوں نے بات چیت کی، اور ڈالر پاکستان میں 107 روپے سے 103 روپے تک لے آئے۔ 2015 میں پھر بڑھ گیا، 105 روپے سے 20 پیسے پر آ گیا۔ 2016 میں 104 روپے 60 پیسے اور 2017 میں 110 روپے کا ڈالر کر دیا گیا۔ دیکھتے جائیں آگے، ابھی اور بھی ہے۔ اس کے بعد نیا پاکستان بنانے والے آ گئے، مطلب عمران خان عوامی شعور کے ساتھ میدان میں آئے۔ 2018 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ڈالر ان کو 139 روپے پر لے جانا پڑا، کیونکہ پاکستانی سابق حکومتوں کی جو کارکردگی تھی، جو معاملات تھے، جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو چلایا تھا، ہر نئی آنے والی حکومت کو مجبوراً ڈالر کو اوپر لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو خان صاحب کے دورے اقتدار میں 139 روپے پہ ڈالر سٹارٹ تھا۔ 2019 میں پھر ڈالر نے اونچی اڑان بھری اور 163 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ 2020 میں 168 روپے 88 پیسے اور 2021 میں ڈالر 179 روپے 16 پیسے کا تھا۔ دیکھیں جی، یہاں تک پہنچے ہی تھے کہ پھر 13 جماعتیں متحد ہو کر خان کے مقابلہ میں آ گئی۔ عدم اعتماد آیا، جس میں یہ 13 جماعتوں کا جو اتحاد تھا یہ کامیاب ہوا۔ عمران خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ 2022 میں 240 روپے کا ڈالر
ان 13 جماعتوں کی کارستانی تھی۔ 3 روپے 31 پیسے سے سٹارٹ ہونے والا ڈالر 1947 سے 2022 تک 240 روپے میں پہنچا۔ تو اس میں یہ تجربہ کار لوگوں کی حکومت تھی۔ 16 ماہ کی کارکردگی میں انہوں نے ڈالر کی قیمت کو پر لگا دیا۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت ڈالر الحمدللہ پاکستان میں 320 روپے تک جو ہے وہ مل رہا ہے، فروخت ہو رہا ہے، اس کی خرید و فروخت چل رہی ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پیٹرول بھی پاکستان میں $1 میں فی لیٹر مل رہا ہے، کیونکہ ڈالر سے پیٹرول کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور 322 روپے لیٹر پیٹرول ہے اور 322 روپے ہی ڈالر کا ریٹ ہے۔ دیکھیں اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے کہ 3 روپے 31 پیسے سے شروع ہونے والا ڈالر، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے نے 1947 میں لاکھوں ڈالر کا سٹاک جو ہے اپنے پاس رکھا ہوگا، اس کے بعد جو بھی اقتدار میں حکومتیں آئی، حکمران آئے، ان کے دور اقتدار میں ڈالر کا ریٹ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی کرنسی پاکستانی کرنسی کو ڈالر میں کنورٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کرنسی جو ہے وہ بیرون ممالک بینکس میں ڈالر کی صورت میں جمع کروائی۔ تو میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، یہ ڈالر کا جو ریٹ بڑھتا ہے، اس کا تمام جو اثر و نقصانات ہیں وہ ہم عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ حکمران جو آتے ہیں، ان کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ڈالر پہ ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ 16 جماعتوں کی پی ٹی ایم پارٹیوں نے آ کے اقتدار سنبھالا تھا، اس ٹائم آپ اندازہ کر لیں کہ ڈالر 240 روپے میں تھا۔ اب یہ 340 روپے میں ان کا 1 روپیہ فروخت ہوگا جو انہوں نے 240 میں کنورٹ کروائیں۔ تو دیکھیں جی، ڈالر کا حکومتوں میں آنے والے جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ سارے ڈالر کا بزنس کرتے ہیں، ڈالر کا لین دین کرتے ہیں۔ انہیں پاکستانی روپے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ انہوں نے آ کے ڈالرز میں ڈیل کرنی ہے اور ڈالرز میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم رکھنی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی پڑے گی۔ ہم ہر دور اقتدار میں ہر آنے والی سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں اپنا انتخاب کا طریقہ جو ہے وہ بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر سے اپنے عوامی نمائندگان کو سامنے لانا ہوگا۔ ہمیں انویسٹمنٹ کر کے اسمبلیوں تک پہنچنے والے کینڈیڈیٹس کو ٹھکرانا ہوگا، کیونکہ جو لوگ انویسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن جیتتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز کی سیٹ پہ منتخب ہوتے ہیں، اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، آپ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں اور ہمارے ووٹوں کی طاقت سے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی سیاست کو بزنس بنا رکھا ہے۔ یہ خدمت کے نظریے سے نہ تو الیکشن لڑتے ہیں اور نہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے عوام کی خدمت کرنی۔ یہ انویسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے منتخب ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے اسمبلی میں جاتے ہیں اور اسمبلی میں جا کر یہ اپنی انویسٹمنٹ سے بزنس کرتے ہیں۔ انہیں آپ کا اور میرا یا پاکستانی قوم کا کچھ خیال نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا آئندہ جو انتخابات آ رہے ہیں، آج کل میں الاؤنس ہوتے ہیں یا اگلے سال میں ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اپنے علاقائی لوگوں کو ترجیح دیں، اپنے اندر سے لوگوں کو چنیں کہ کون سا بندہ جو ہے، کون سا انسان آپ کے علاقہ کی بہتر خدمت کر سکتا ہے، اسے اپنی ذاتی سورسز، اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر سیاست کا حصہ بنائیں، اپنے علاقائی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں، اور جو سابقہ حکمران ہیں، سابقہ لوگ ہیں، انہیں آپ بالکل نظر انداز کر دیں، کیونکہ ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے۔ 75 سالوں میں ان لوگوں نے پاکستانی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔
تو لہٰذا اس بات کو قابل غور رکھیں، اور یہ ڈالرز کے ریٹ کا جو ہے یہ آپ جائزہ لگائیں کہ کس سیاسی شخصیات کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور پاکستانی قوم کا کتنا نقصان ہوا۔ اللہ حافظ۔